بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ نون لیگ جو ہے پنجاب میں بری طرح فلاپ ہو چکی ہے اور مریم نواز جو ہے وہ کسی صورت میں کراؤڈ پل نہیں کر پا رہی اور عوام سے ان کی دوریاں ہو چکی ہیں، اور اب تو نون لیگ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ ولیمے کی طرز پہ جلسے کر رہی ہے اور لوگوں کے ہاتھ جوڑ رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، پاؤں پڑ رہی ہے، ان کے داڑیوں کے ہاتھ لگا رہی ہے کہ خدا را ہمارے جلسوں میں آئے، ہم آپ کو مٹن دیں گے، چکن دیں گے، بریانی، دودھ کے حلوے، کوک، اسپرائٹ پیش کریں گے آپ ہمارے جلسے میں۔ پھر بھی عوام جانے کو تیار نہیں ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں پہ بھی جا کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور اگر مریم نواز جو ہیں وہ اتنی پاپولر ہوتی تو آج ان کی یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ وہ ولیمے کی طرز پہ جلسے کر رہی ہیں؟ اور مریم نواز اپنے کسی جلسے میں بھی اپنے محبوب چاچا شہباز شریف کی 16 ماہ کی کارکردگی نہیں دکھاتی، جس کی وجہ سے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوئے، مہنگائی روج پہ ہوئی، لوگوں کے چولہے بند ہو گئے اور لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ تو مریم نواز کو چاہیے کہ اپنے محبوب چاچا کی جو کارکردگی ہے 16 ماہ کی بطور وزیر اعظم اس کے اوپر بات کیا کرے۔ اب نون لیگ کے پاس بیانیہ نہیں ہے، نون لیگ کے پاس کارکردگی نہیں ہے، نون لیگ کے پاس لیڈر نہیں ہے، نون لیگ کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، نون لیگ کے پاس عوامی مقبولیت نہیں ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، اور سروے میں بھی جو آ رہے ہیں اس میں نون لیگ کی مقبولیت نہیں ہے، عوام اور نون لیگ کے درمیان فاصلے پڑ چکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننا ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیسے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے جب عوام نے شیر کے اوپر ٹھپا نہیں لگانا، شیر کو ووٹ نہیں دینا؟ تو آپ کی حالت تو یہ آ چکی ہے کہ آپ ولیمے کی طرز پہ جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی شکست تسلیم کر لی ہے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ جو ہے نون لیگ جو اس بطور سیاسی جماعت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، فلاپ ہو چکی ہے۔ اور ابھی جو فی الحال جو صورتحال ہے ملک کی، اس میں جو نون لیگ ہے، عوام جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نون لیگ کی کمپین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی نون لیگ کے لیے لمحہ فکری ہے، پریشانی ہے۔ ٹھوکر نواز بیگم میں ان کا جو جلسہ تھا بری طرح فلاپ ہوا، یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ بڑا کامیاب ہوگا، بریانیاں، مٹن، چکن وغیرہ بھی دے کے یہ عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکے، عوام کی پارٹیسپیشن نہیں حاصل کر سکے۔ تو اگر یہ اس طرح ہی انہوں نے جلسے کرنے ہیں تو یہ ان کی سیاسی شکست ہے، یہ اپنی ہار تسلیم کر چکی ہیں، اور ذہنی طور پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہار چکے ہیں۔ پھر یہ کس منہ سے، کس لحاظ سے وہاں پہ جا کر خطاب کرتے ہیں؟ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ آپ وہاں پہ بریانی کھلا رہے ہیں، مٹن کھلا رہے ہیں، اور آپ سیاسی نظریہ لے کے وہاں پہ جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کس طریقے سے 2 نمبر طریقے سے عوام کو کھینچ کے لائے ہیں؟ پھر وہاں پہ آپ اپنے جلسے، تقریریں، منشور پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے تو مینار پاکستان بھر کے دکھائیں، پھر انڈیپینڈنٹ جلسہ کر کے دکھائیں، یہ بریانیاں، یہ کوک، سپرائٹ، مٹن وغیرہ چھوڑیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے جو حال ہونا ہے وہ شیدرہ کے جلسے کی طرح ہونا ہے جس نے آپ کو دلی کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے آپ کے مد مقابل جو ہے پاکستان تحریک انصاف، سلام ہے ان کے قائدین کو، لیڈرز کو، جو آج اپنے محبوب لیڈر عمران خان کے حق میں جو قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف دے رہے ہیں، قسم دے کے حلف دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی ان کو جو ہے شر پسندانہ، دہشت گردانہ، ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے کبھی نہیں کہا، اس نے اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، مہم چلانے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ وہ محب وطن ہے، محب وطن پاکستانی ہے، وہ اداروں کو مضبوط دکھنا چاہتا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام قائدین، لیڈر جو ہے اس وقت عمران خان کی حق میں حلف دے کے گواہیاں دے رہے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی اخلاقی جیت ہے، یہ عمران خان کی اخلاقی فتح ہے، تحریک انصاف کی فتح ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے حق میں اس کی اپنی ہی جماعت کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، نمائندگان ہیں، وہ حلف دے کر اس کی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ بطور مسلمان ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے حلف دیتا ہے تو کبھی کسی سور میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اگر نون لیگ کو اپنے قید کے ساتھ محبت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، نواز شریف نے جو ہے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا، ریاست کے وسائل نہیں لوٹے، اور جو دولت ہے وہ بیرون ملک جو ہے غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر نہیں کی، اور کبھی بھی جو کرپشن نہیں کی، تو وہ بھی ہیں، سامنے آئیں،
عمران خان کے لیے جو ورکرز ہیں ان کی طرح قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف دیں، قسم دیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے؟ ویسا کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ان کو ڈر لگ رہا ہے؟ نون لیگ کے بڑے بڑے کارکن جو نواز شریف سے محبت کے دعوے دار ہیں، نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اور بڑے آگ بگول ہو جاتے ہیں اگر آپ نواز شریف کے خلاف بات کریں، تو اب آپ سامنے آئے نا، تحریک انصاف کا مقابلہ کریں۔ تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں وہ تو عمران خان کے حق میں حلف دے کے گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی حلف دیں، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھیں اور نواز شریف کے حق میں گواہی دیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، پیسہ نہیں لوٹا اور غیر قانونی طریقے سے جو دولت ہے وہ باہر کے ملک ٹرانسفر نہیں کی، کبھی بھی اس نے کرپشن نہیں کی، دولت کو نہیں لوٹا۔ تو کس بات کا ڈر ہے؟ کیوں ہیجیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں چاٹ کر رہے ہیں؟ ہیجیٹیشن کس بات کی ہے؟ کیوں نون لیگ کے لیڈرز کے اوپر خوف ہے؟ آج تک کسی بھی لیڈر نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف دے کر جو ہے نواز شریف کے حق میں گواہی نہیں دی۔ تو یہ تو عمران خان کی اخلاقی فتح ہے کہ ان کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف دے کر عمران خان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے اخلاقی طور پہ جو ہے عمران خان جی چکا ہے اور نواز شریف کے کارکن لیڈر ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی قرآن پاک کے اوپر حلف دیں کہ نواز شریف چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔